السلام علیکم۔ آپ نے انسانی تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ انسان نے کچھ ایسی ڈسکوریز یا انوینشنز کی ہیں جس کے بارے میں انسان جب آج بھی سوچتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس زمانے کے اندر بہت زیادہ لمیٹیڈ ریسورسز کے اندر انسان نے یہ والی انوینشنز یا ڈسکوریز کیسے کر لیں۔ آپ ویل کی مثال لیں، ویل جب انوینٹ ہوا تو اس نے بہت زیادہ انسانوں کے لیے آسانیاں کر دی ہیں۔ آپ کو اس تھیوری کا بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو پیرامڈز بنے تھے تو جو غلام تھے ان کے وہ بڑی بڑی دور سے پتھروں کو دھکیل کے گھسیٹ کے لے کے آتے تھے تو ان کے لیے کتنی زیادہ مشکل ہوگی، اور اگر ان کے پاس ویل ہوتا تو وہ کوئی بھی پلیٹ فارم بنا لیتے، جس طرح بیل گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان پہ رکھتے تو وہ کافی زیادہ آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتے تھے۔ تو ویل نے انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ آسانی پیدا کی۔ آج بھی دیکھ لیں ہر چیز کے اندر ویل استعمال ہو رہا ہے، مشینری کے اندر ویل ہو رہا ہے، اور جو سمپل مشینری ہے وہ ہمارے پاس ویل ہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اسٹیم انجنز بنے، اسٹیم انجنز نے بہت زیادہ آسانیاں کی، پاور ہمارے پاس بہت زیادہ آ گئی۔ اسٹیم انجن کی مدد سے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا کافی زیادہ آسان ہو گیا۔ ایک پاور، اسٹیم انجن ایک پاور ہے نا، آپ کے پاس کافی زیادہ پاور آ گئی۔ اس کے بعد آپ پرنٹنگ پریس کو دیکھتے ہیں، اس نے کافی زیادہ آسانیاں کی، چیزوں کو پرنٹ کرنے میں فوٹو کاپیاں وغیرہ کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں الیکٹریسٹی، اس نے انسانی زندگی کو کتنا زیادہ آسان کیا۔ الیکٹرک بلب آپ دیکھ لیں، اس نے انسانی زندگی کو کتنا زیادہ آسان کیا۔ پہلے لوگ راتوں کو آرام سکون سے سو جاتے تھے، اس کے بعد جب بلب بنا اس کے بعد لوگ بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے، گپیں وغیرہ لگا سکتے تھے، یا کوئی بھی اگر کسی نے علم وغیرہ حاصل کرنا تو وہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ٹیلی فون بنا، ٹیلی فون کیا کہتے ہیں، اس نے کتنی زیادہ آسانیاں، ٹیلی فون ریڈیو وغیرہ بنا، اس نے کتنی زیادہ آسانیاں پیدا کی، کمیونیکیشن کتنی زیادہ آسان ہو گئی ٹیلی فون کے ساتھ ہمارے پاس۔ ان کا یہ جو ڈسکوریز یا انوینشنز ہیں ان کی ترتیب تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹو موبیلز آئیں، گاڑیاں وغیرہ آ گئی، گاڑیوں نے کتنا زیادہ آسان کر دیا کہ جو پہلے مہینوں میں سفر ہوتے تھے اب دنوں میں ہونے لگے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 20ویں سنچری کے شروع میں ہمارے پاس جہاز آ گئے۔ جہازوں نے تو جو دنوں کا سفر تھا وہ بالکل گھنٹوں میں گھنٹوں میں لے کے آ گئے، اتنے زیادہ آسانی ہو گئی ہمارے پاس۔ اس کے بعد جو پینسلین کی ڈسکوری تھی 20ویں سنچری کے اندر، وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی انسان کی، اس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان بچانا شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس نیوکلیر انرجی آئی۔ نیوکلیر انرجی کا بیسک پرپز تو یہی تھا کہ انسان کو فائدہ پہنچایا جائے، انرجی پروڈکشن ہو اور جو ہے اس طرح کے مسائل کو کور کیا جائے، لیکن وہ اس کے دوسرے نقصانات بھی ہوئے۔ ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو تو ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز آئے۔ کمپیوٹرز نے جو بلینز ملینز کی کیلکولیشنز تھی سیکنڈز کے اندر، مائکرو سیکنڈز کے اندر سٹارٹ کر دی۔ اس سے پہلے لوگ بیچارے کیلکولیشن کر کے پاگل ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ آ گیا۔ انٹرنیٹ نے بہت زیادہ آسانی کی۔ پہلے ایک میسیج کو دوسری جگہ پہ پہنچانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا تھا، لیکن اب جب انٹرنیٹ آیا اس نے جو ہے ساری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اسمارٹ فونز آ گئے۔ اسمارٹ فونز نے اور زیادہ کنیکٹیویٹی کو آسان کیا اور جو ہے لوگوں کو بالکل قریب لے کے آ گئے۔ اب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اور ابھی آپ موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب سے بڑا بوم ہے، ہمارے پاس اسپیس ایکس ہے، اسٹار لنک کی ٹیکنالوجی ہے، ڈیپ لرننگ ہے، لارج لینگویج ماڈلز ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اتنی زیادہ ہمارے پاس ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، یا جو بھی آج کا انسان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کتنی محنت جو ہے یہ انسان کر رہے ہیں جنہوں نے یہ والی چیزیں اچیو کی ہیں۔ لیکن میں جو اب آپ کو چیز بتانے لگا ہوں نا، وہ جب آپ سنیں گے نا تو یہ جتنی میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں نا، یہ اور اس کے علاوہ جو مجھے یاد نہیں ہے، جو مجھے پتہ نہیں ہے، ان سب کو آپ بھول جائیں گے کہ یار یہ والی جو ہے نا ڈسکوری، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی 2024 کے دسمبر کے اندر 21 دسمبر کو پاکستانی گورنمنٹ کا ایک سرکاری گنڈا جس کا تعلق این پاک آرمی سے ہے، اس نے عام پبلک کو جو ہے نا ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں سنائی ہیں 6 مہینے سے لے کے 10 سال تک تقریباً۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو عام ڈسکوری نہیں بتا رہا، اس ڈسکوری کے بعد دنیا پریشان ہو گئی ہے کہ ایک 12 پڑا سرکاری گنڈا عام عوام کو ملٹری کورٹس کے اندر لے کے جا رہا ہے اور ان کو سزائیں دے رہا ہے کہ انہوں نے کیا جی، آپ نے جا کے کیا کہتے ہیں
GHQ کے سامنے آپ نے جا کر احتجاج کیا ہے، GHQ کے گیٹ کو جا کے ڈنڈے مارے ہیں، یا ان کی دیواروں کو پھلانگا ہے، یا آپ نے باقی ان کے جہازوں کو آگ لگا دی. حالانکہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، جہاز تو MM عالم کا کراچی پڑا ہوا ہے، اور ان کی آپ بڑھ کے چیک کریں. اور اس کے ساتھ اب وہ جو بیچارے جج جو لندن سے پڑھ کے آتے ہیں یا امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ ہم تو پڑھ کے پاگل ہو گئے ہیں، لیکن یہ 12 پڑھا سرکاری گنڈا جو کاکول سے نکل کے آیا وہ آج فیصلے کر رہا ہے. اب یہ اچیومنٹ چیک کریں نا کہ ایک سرکاری گنڈا وہ جج بھی ہے، وہ وکیل بھی ہے، اور وہ گواہ بھی ہے، اور وہ عام عوام کو سزائیں سنا رہا ہے کہ آپ نے یہ والا کام کیا. جب سے یہ والی بات مجھے پتہ چلی ہے، اور اس کے بعد 26 دسمبر کو بھی اسی طرح سرکاری گنڈے نے کچھ اور بندوں کو بھی جو عام عوام تھی ان کو سزائیں سنائی. جس دن 21 دسمبر 2024 کے بعد جب سے یہ مجھے پتہ چلا، میرے دل کے اوپر ایک بوجھ تھا کہ یار یہ والی جو اچیومنٹ ہے نا، یہ دنیا کو بتانی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی اس میں جو ہے نا پہلے نمبر پہ آ گیا. دنیا ساری کی ساری پریشان ہو گئی ہے. جو اس سے پہلے آج تک جتنی بھی اچیومنٹس انسان نے کی ہیں ہسٹری کے اندر، ان سب کو بھول گیا، اور جو ہے سارے کے سارے اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ایک سرکاری گنڈا جس نے 12 جماعتیں پڑھی ہیں، جس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ SIFC کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ کارپوریٹ فارمنگ کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ ہماری اکنامکس کے اندر بات کر رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، لوگوں کو مس کر رہا ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، اور جو اس کا جو اصلی کام ہے وہ نہیں کر رہا. اور اس کے علاوہ جو یہ والی اس نے اچیومنٹ کی ہے کہ جی جو عام عوام ہے اس کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دینا سٹارٹ کر دی ہیں. جب سے یہ بات پتہ چلی ہے دنیا تو پاگل ہو گئی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں بھی 2025 کے اینڈ تک ساری دنیا خودکشی کر لے، یہ والی اچیومنٹ ان سے برداشت ہی نہ ہو. تو آج جو ہے میرے دل سے یہ والا بوجھ اتر گیا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ والی بات جو ہے اپنی عوام کو بتا دی ہے کہ بھائی یہ جو اچیومنٹ ہے نا، اس کو آپ نے زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنا. اور یہ جو گنڈے ہیں ان کے حق میں جو ہے ہمیشہ جو ہے بد دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غرق کرے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.